بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ARY دبئی اسٹوڈیوز سے ایک بار پھر انیق احمد آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین حضرات، آغاز رمضان اسپیشل جس کا آغاز ہم نے کیا یکم رمضان کو مستقل جاری ہے، مسلسل جاری ہے. ملک کے اور بیرون ملک کے یعنی بر صغیر سے بہت سارے علماء تشریف لائے. آغاز میں یکم رمضان سے تشریف لا رہے ہیں اور امارات کے یہاں دبئی میں مقیم متعدد علماء یکے بعد دیگرے تشریف لائے اور ہم نے ان کی علم اور فکر سے مستفید ہوئے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں، اصل میں جو بنیاد اس پروگرام کی اور جو خیال اور جو خواہش اور تصور اس پروگرام کا طے پایا تھا، وہ اس بات پر بنیادی خیال یہ تھا کہ ہمارے عہد کے ممتاز علماء اس پروگرام میں تشریف لائیں اور ان کی علم اور ان کی بصیرت سے ہم سب مستفید ہوں. خواتین حضرات، ایک کے بعد دیگرے لوگ آ رہے ہیں اور ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ محترم جاوید احمد غامدی. خواتین حضرات، جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ملک کا بہت معروف نام، بنیادی طور پر محقق ہیں، کئی کتابیں تصنیف فرما چکے ہیں. فہم دین کے تعلق سے آپ کا ایک منفرد زاویہ نگاہ ہے. لاہور میں ایک تحقیقی اور علمی اور فکری ادارہ المورد کے آپ چیئرمین ہیں. خواتین حضرات، تشریف لائے ہیں محترم عبد الجبار شاکر صاحب اسلام آباد سے، ادارہ تحقیقات اسلامی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ سیرہ کے چیئرمین. خواتین حضرات، ایک بہت بڑی لائبریری ہے، بلکہ بہت بڑی لائبریری نہ کہنا چاہیے اسے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری سیرت کے حوالے سے، جس کے نگراں، جس کے مالک آپ ہیں. خواتین حضرات، صرف یہی نہیں بلکہ اقبالیات پر بھی جو کلیکشن ہے وہ آپ سے زیادہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. خواتین حضرات، ممتاز عالم دین ہیں اور کئی دن سے ہم آپ کی علمی اور فکری گفتگو سے استنباط کر رہے ہیں. خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے جاوید احمد غامدی صاحب سے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے رسالت. غامدی صاحب، آج ہمارا موضوع مستقل گفتگو ہو رہی ہے. کل ہم نے بات کی شب قدر کے حوالے سے، پھر 3 روز مسلسل ہم بات کرتے رہے قرآن مجید کے حوالے سے. جاوید صاحب، یہ فرمائیے کہ رسالت کا فلسفہ کیا ہے اور رسولوں کی ضرورت دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھجوائے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اس کو عقل سے نوازا ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور علم النفس بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ انسان کے اندر ازل سے خیر و شر کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ودیت کر رکھی ہوئی ہے. اس شعور کے ساتھ انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے جو عقل اس کو عطا کر رکھی ہے، اس کے ساتھ کچھ آفات بھی لگی ہوئی ہیں. یہ جذبات میں مبتلا ہو جاتی ہے، یہ رشوت لے لیتی ہے، یہ تعصبات کا شکار ہو جاتی ہے، اس پر اجتماعی تصورات کا اثر ہو جاتا ہے، یہ بعض اوقات مغلوب ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے صحیح فیصلے نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے عقل کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. جس طرح انسان کی رہنما عقل ہے، اسی طرح عقل کی رہنما اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملتی ہے. انسان عقل سے محروم ہو جائے تو پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر عقل وحی کی رہنمائی سے محروم ہو جائے تو ابھی باولی ہو جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. انسان اگر انسان ہے تو اس کا اصلی شرف یہی ہے کہ اس کی عقل زندہ اور بیدار ہو، اور اگر عقل انسانی کو صحیح معنی میں توازن کے ساتھ دنیا میں کام کرنا ہے تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ وحی کی رہنمائی کو قبول کرے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اسی مقصد کے لیے جاری کیا گیا. پھر اس کا ایک دوسرا پہلو جو قرآن نے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، انسان کو یہاں اس لیے بھیجا کہ وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے، پھر یہ جانے کہ اس معرفت کے نتیجے میں اس کو زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اور پھر اس کو یہ مدعا اور مقصد سمجھنے میں مدد ملے کہ وہ کس طریقے سے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو خدا کی جنت کے لیے تیار کر سکتا ہے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کی دوسری ضروریات پوری کی ہیں، اسی طریقے سے اس کی رہنمائی کا بندوبست بھی اور اس کی ہدایت کا بندوبست بھی اپنے طریقے سے کیا اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کیا. قرآن مجید نے اس کی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو رہنمائی دے کر دنیا میں بھیجا تھا. آدم علیہ السلام خود خدا کے پیغمبر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح روشنی لے کر آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انسان نے جب اپنی عقل سے کام لینے میں غلطیاں کھائیں اور اپنے توازن کو مجروح کر لیا اور صحیح راستے پر قائم نہیں رہا، اختلافات پیدا کر لیے، اور کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہ گئی کہ جو فصل وضاحت کے ذریعے سے واضح طور پر اس کو بتا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. سب
تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور انسانی عقل کے ساتھ ساتھ وہی کے ذریعے انسان کی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن وہی کی ضرورت ہر دور میں رہتی ہے، اور بس وہی موجودہ دور کے جو بھی نبی جو بھی رسول آئے وہی اس پر اتری اور وہی نے رہنمائی کی اس عہد کی۔ اچھا، آپ نے ایک بات یہ فرمائی کہ معرفت خدا کے لیے رسول آئے اور رسول نے خدا کی معرفت کے ذریعہ بنے، ذرائع ثابت ہوئے، ذریعہ ہو۔ اچھا، یہاں پر شاگرد صاحب ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ معرفت خدا کی بات کہ اللہ تعالیٰ کی خود یہ خواہش تھی کہ اسے جانا جائے، پہچانا جائے، اس لیے اس نے انبیاء مبعوث فرمائے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام حقیقت میں اس بڑی ذات اور بڑی سرکار کے سفارتکار کے طور پر دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور حق تعالی کی نمائندگی کا انہوں نے جس طرح سے حق ادا کیا ہے، تاریخ الانبیاء کی ساری بصیرتیں اور وہ ساری حکمتیں اس کے ذریعے سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ خود قرآن مجید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کس قدر برگزیدہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کو اس منصب اور اس نبوت کے جن ذمہ داریوں پر فائز کیا ہے، وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے کتنے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے جس قسم کے کردار کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کردار کا مظاہرہ اور اس کی نمائندگی انہی برگزیدہ افراد کے ذریعے سے ہوئی، جنہیں تاریخ کے اندر ہم انبیاء اور رسل کے نام سے اور اصطلاحوں سے پکارتے ہیں۔ البتہ یہاں پیش نظر یہ بات رہنا چاہیے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی بھی بہت بڑی آزمائش حق تعالی نے کی ہے۔ کوئی نبی تاریخ میں ایسا نہیں آیا ہے کہ جو ایک آزمائش سے اور بلکہ ایک طویل تر آزمائش سے نہ گزرا ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں اگر سابقہ انبیاء کی تمام تر آزمائشوں کو ملا دیا جائے تو ان سے بھی بڑھ کر آپ کی یہ آزمائشیں موجود تھیں، اور ایمان کا جوہر ان آزمائشوں کے حوالے سے نکھرتا ہے، اور شخصیت کا جوہر اس سیرت و کردار کو پھر پیش کرتا ہے۔ یقیناً شاگرد صاحب، ختم رسول پر تو ہم آئیں گے۔ آپ نے بات کی تھی آدم علیہ السلام کی، پھر تاریخ نبوت کے بارے میں پورا ہم سلسلہ ہے گفتگو میں جو یک بعد دیگری آتا رہے گا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری خواہش یہ تھی کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ انبیاء اور جتنے رسول آئے، کیا یہ اس کام کے لیے مبعوث ہوئے کہ وہ خدا کی پہچان بندوں کو کرائیں؟ آپ نے فرمایا ہدایت اور وحی کی بات کی، بنیادی نقطہ کیا ہے؟ معرفت خداوندی جو ہے یہ ایک بنیادی تقاضا ہے، اس لیے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر اس ذات کی معرفت ہی نہ ہو تو اس کے سامنے جھکنا، سجدہ ریز ہونا، اس کا ذکر و فکر میں محو ہونا، یہ سب بے معنی ہو جاتی ہے چیز۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی یہ ذمہ داری کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت، جس کو اصطلاحاً توحید کہتے ہیں، وہ توحید شناسی کا پورا دبستان جو ہے انبیاء کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے پیش ہوتا رہا ہے، اور ہر قوم کے لیے جس قسم کی ہدایت کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی انہی انبیاء کے ذریعے سے آئے۔ اور انبیاء نے کیا کام کیا؟ مخلوق اور خالق کے درمیان جتنے حجابات تھے، اپنے کار نبوت اور کار رسالت کے ذریعے سے ان حجابات کو اٹھا دیا، اور مخلوق اور خالق کے درمیان پڑے ہوئے جو حائل پردے تھے اٹھانے کے بعد انسانوں کو اپنے مالک کی معرفت بھی ملی، اور اس کے حوالے سے ان کو ایک پورا نظام زندگی بھی عطا ہوا، اور اسی کے حوالے سے انسانوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اخروی زندگی کی کامیابی کا تصور اور اس کے لیے لائے عمل بھی نصیب ہوا۔ بہت بہتر۔ غازی صاحب یہ فرمائیے، کیا رسول کے بغیر خدا کی معرفت ہو سکتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جب آپ صحیح شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گرد و پیش کی بے شمار چیزیں آپ پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو پردے ہٹا کر اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بالکل صحیح اور بالکل متعین شعور اس کو دیتے ہیں۔ یہ جو آپ جس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہے کہ کن تو کنزن مخفی احببت ان عرف فخلقت الخلق، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یعنی یہ ایک صوفیانہ قول ہے جو عام طور پر مشہور ہو گیا، محدثین میں سے کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید بہت کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کس وجہ سے ہوا، اس سے کیا پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بنیادی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین نام ہی اللہ کی معرفت کا ہے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کو ٹھیک طریقے سے متعین نہیں کیا تو پھر باقی دین بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ یہ جاننا کہ میرا خداوند کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے سنن کیا ہے، وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا،
وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس طرح کے معاملات میں میری رہنمائی کرتا ہے اور کس طرح کے معاملات کو مجھ پر چھوڑ دیتا ہے. ظاہر ہے یہ سب کچھ جاننا ضروری ہے، یہ اپنی جگہ بات بالکل درست ہے، اور اس معرفت میں انبیاء علیہ السلام کا کردار بالکل غیر معمولی ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو انسان کی مذہبی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنی ٹھوکریں کھاتا کہ شاید انسانیت کے شرف سے محروم ہو جاتا. یہ بات تو اب بالکل ایک مسلمہ بات ہو گئی ہے کہ یہ صرف انبیاء علیہ السلام ہے جو انسان کو انسان ہونا بتاتے ہیں اور پھر اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا پروردگار اپنی ذات، صفات اور اپنے سنن کے لحاظ سے کیسی ہستی ہے. یہ انہیں کا اصل کام ہے. توحید شناسی سے یہ ملاقات کراتے ہیں انسان کی. اچھا، یہاں پر نبی اور رسول دو لفظ بار بار گفتگو میں ہماری آ رہے ہیں. آپ فرمائیے شاکر صاحب کہ نبی اور رسول میں بنیادی فرق کیا ہے؟ رسول تو مستقلاً صاحب کتاب اور صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، اور نبوت کا سلسلہ ایک صاحب شریعت جو نبی رسول ہے اس کی اتباع کے اندر پے در پے بہت سارے انبیاء آ سکتے ہیں جو اسی کے پیغام کی توسیع کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس لیے ہماری سابقہ کتابوں میں بھی اور خود قرآن مجید کے اندر بھی انبیاء اور رسل کا ایک مستقل سلسلہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. جہاں تک رسولوں کی یعنی شان اور عظمت کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ نبوت کے کام سے بالا ہر رسول اپنے مزاج اور اپنی بعثت اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رسالت کا منصب جو ہے وہ نبوت کے منصب سے بہت بالا تر ہمیں اس کے لیے کتاب ضروری ہے. ظاہر ہے کہ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اور نبوت جو ہے وہ اس کے بغیر بھی اسی کی توسیع احکامات کے لیے اور اسی مشن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسی کے زمانے میں بھی اور اس کے زمانے کے ماں بعد بھی یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. ٹھیک. غامی صاحب، یہی بات نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ رسول آتا ہے کتاب کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اور نبی تو بغیر اور اپنے ایک عہد کے لیے ہوتا ہے نبی، اور نبی کا کام صرف یہ کہ احکامات کو صرف وہاں پر رائج کرنا، لیکن یہ کہ اس کو آگے بڑھانا. رسول کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں. اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا زاویہ نظر اور تحقیق کچھ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. میں اس کی توضیح آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. میں نے جہاں تک الہامی صاحب کا اور قرآن مجید کا مطالعہ کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت تو ایک عمومی منصب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی شخصیت کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس پر وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، اور پھر اس کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ انسانوں کو انذار و بشارت کرے. یعنی انذار اس بات پر کہ ان کو خبردار کر دیا جائے کہ ایک دن پروردگار کے حضور میں ان کو پیش ہونا ہے، اور اس بات کی بشارت کہ اگر وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت سے سرفراز فرمائے گا. یہ انبیاء کا کام ہے اور تمام انبیاء یہ کام کرتے ہیں. انہی انبیاء کے اندر سے بعض ہستیوں کو اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب کے لیے فائز کر لیتے ہیں. رسالت کے منصب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا انتخاب کر لیا ہے کہ اس کو وہ اب اپنی حجت کو قائم کرنے کا ذریعہ بنائے گا. گویا رسول اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو قرآن مجید نے شہادت سے تعبیر کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس ہستی کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنی دینونت یا جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ بنا دیتے ہیں. وہ دنیا کے اندر آتا ہے، آ کر اپنی قوم کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی عدالت ہے. چنانچہ وہ عدالت جو قیامت میں برپا ہونی ہے اور جس میں ہمارے حساب کتاب ہونے ہیں، چھوٹے پیمانے پر وہ رسول کے ذریعے سے ایک بستی میں قائم ہو جاتی ہے. اور پھر جس طریقے سے قیامت کی عدالت سب انسانوں کے بارے میں فیصلہ سنائے گی، رسول اس بستی یا اس قوم کے لیے وہ خدا کا فیصلہ سناتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام نے 900 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ دی، کی پیغام پہنچایا، ہر پہلو سے ان کے سوالات کے جوابات دیے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اب میں ایمان والوں کو الگ کر رہا ہوں اور جو لوگ منکر ہیں ان کو الگ کر رہا ہوں، اور ان کو الگ کر دینے کے بعد پھر اللہ کا عذاب آ گیا، گویا فیصلہ سنا دیا گیا. تمام رسولوں کا معاملہ یہی ہے. رسول اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شاہد بنا کر بھیجتا ہے، وہ دین کی گواہی بن جاتا ہے زمین کے اوپر، اور اس کے ذریعے سے خدا کی عدالت قائم ہوتی ہے اور ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے. اس طرح گویا وہ ایک حصی دلیل بن جاتا ہے اس قیامت کی جو قیامت ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے برپا ہونے والی ہے. تو یہ فرق ہے میرے نزدیک اللہ نبی اور رسول میں. یعنی کتاب کا جہاں تک تعلق ہے، ایسے رسول بھی ہیں جن کے بارے میں کسی کتاب کا کوئی ذکر نہیں ہے. مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام ہے، مثال کے طور پر سیدنا صالح علیہ السلام ہے، مثال کے طور پر سیدنا ہود علیہ السلام ہے. ان کے بارے میں کسی کتاب کا ذکر نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کی انہوں نے تائید تصدیق کی ہو، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام نے کی ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی خدا کا دین پہنچاتا ہے، خدا کی دعوت دیتا ہے، اور رسول وہ فیصلہ کر کے جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا،
میں آیا ہوں اور میں اب یہ فیصلہ سناؤں گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے اپنا کہ لاغلبن انا ورسلی، مجھے اور میرے رسولوں کو لازماً غلبہ حاصل ہوتا ہے. وہ زمین کے اوپر حق کا غلبہ قائم کر دیتے ہیں اور باطل کو لازماً مٹ جانا ہوتا ہے. ان الباطل کان زہوقا کا قانون ہے ان کے بارے میں. تو یہ اور باطل مٹ جانے ہی کے لیے ہے. اچھا، یہاں پر آپ نے نبی کی بات کی. اچھا، ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں. تو اس تعلق سے کچھ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کے جو نبی ہمارے علماء دونوں برابر ہیں، اس کی کیا توضیح ہے؟ مدعا اور مضمون کے لحاظ سے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو وہ در حقیقت کیا ذمہ داری ادا کرتے تھے؟ تورات موجود تھی ان کے پاس، اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود تھی، تو وہ گویا اس کتاب کی روشنی میں اس امت کی رہنمائی فرماتے تھے. یعنی ان کا کام بنیادی نوعیت کا نہیں تھا کہ وہ ایک نئی شریعت دیں یعنی ایک نئی کتاب لوگوں کے سامنے رکھیں، بلکہ اس کی تشریح، توضیح، وضاحت، اس کے مطابق لوگوں کی تربیت اور انذار و بشارت کا عمومی کام کرتے تھے. بیانوں ہی یہی ذمہ داری اب اس امت کے علماء کو منتقل کر دی گئی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کا بنیادی کام خبردار کرنا تھا، جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں انذار کہتا ہے. قرآن مجید نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو یہ بتایا ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ نذیر للعالمین ہیں، لیکن یہی ذمہ داری اب آپ کے بعد اس امت کے علماء کو ادا کرنی ہے. تو اس لحاظ سے یہ تشبیہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، تاہم یہ روایت کے لحاظ سے کوئی ایسی مضبوط روایت نہیں. مضبوط روایت نہیں ہے. آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ عالم انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت کے امین ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجرائے نبوت کے اور کار رسالت کے تسلسل کے سارے امکانات موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد ظاہر ہے کہ کسی نبی اور رسول کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اب وہ ذمہ داری جو پہلے ایک نبی اور رسول کے بعد دوسرے نبی اور رسول کی آمد تک ایک اجرائے نبوت کا اور تسلسل کا ذریعہ بن سکتا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اس کے کوئی امکان باقی نہیں تھے. جو بنی اسرائیل کے نبیوں پر فائز تھی وہی ذمہ داری ہمارے علماء پر ہے. یہ فرمائیے آپ کے انبیاء کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ انبیاء علیہ ہوتی ہے یقین، اور وہ دنیا کے اندر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے سامنے وہ ایک حجت بن کر وہ سامنے آتا ہے. اس کو ماننے والے اور اس کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے نبی اور رسول کا معاملہ کسی عام انسان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ نبوت اور رسالت اس معاشرے کے اندر جس میں نبی اور رسول آتا ہے وہ حق و باطل کے اندر ایک فارغ چیز بن جاتی ہے. وہ اس کے اندر ایک واضح فرق پیدا کرنے والی چیز ہے. اس کو ماننے والے اور اس کو نہ ماننے والے دو مختلف قسم کے گروہ بن جاتے ہیں. ان کی زندگی کے نتائج مختلف شکل میں مرتب ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے ماں بعد کی جو زندگی حیات بعد الممات کی ہے اس پر بھی وہ اثرات مرتب رہتے ہیں. اس لیے نبی اپنے منصب کے لحاظ سے اور نبوت اور کار نبوت کے لحاظ سے ایک حجت کے طور پر اپنے معاشرے میں آتا ہے اور اس حجت کو تسلیم کرنے کے اندر خیر و فلاح کا پورا نظام موجود ہے. اور اس حجت کو تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی اس دنیا کے اندر بھی وہ ایک ضلالت کا اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس طبقے کے اندر شامل ہو جاتا ہے جو جہنم کے علاوہ جن کا کوئی اور یعنی مرکز اور جن کا کوئی اور مقام نہیں قرار پا سکتا. اس لیے نبوت اور رسالت اپنے زمانے کی سب سے ایک نمائندہ وہ حقیقت کی قوت ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو انجام دینے کے لیے. ایک خصوصیت تو آپ نے یہ بتا دی، اس کے علاوہ نبی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی لے رہا ہے اور انسانیت اس نبی سے رہنمائی لے رہی ہوتی ہے. وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی تربیت میں ہوتا ہے، اس کی سیرت و کردار کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوتی ہے. اگر ان کی کچھ خطائیں ہوں تو اس کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اور پھر ملائکہ جیسی برگزیدہ جو ایک مخلوق ہے اس کے ذریعے سے ایک رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا برقرار ہوتا ہے. تو نبوت جو ہے یہ اپنے خصائص کے اعتبار سے ایک غیر معمولی قسم کی ایک قوت ہے اور وہ ایک ایسی یعنی وہ اللہ کا بھی نمائندہ بنا ہوا ہے اور مخلوق کے سامنے انسانیت کا بھی نمائندہ بنا ہوا ہے اور حجت کی شکل میں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میزان اس کے پاس ہوتی ہے، وہ سیاسی، سماجی اور معاشی اصولوں کو عدل کی بنیاد پر دیکھتا ہے.
ظاہر ہے کہ نبی جس تعلیم کو لے کر دنیا کے سامنے آتا ہے اس تعلیم پر عمل درآمد کے نتیجے میں ایک تغیر اور ایک انقلاب جو ہے وہ معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوسائٹی یقیناً دو حصوں میں پورے طور پر منقسم ہو جاتی ہے، ایک مومنین کی ہے اور دوسری فاسقین کی سوسائٹی ہے۔ مومنین کی صفات اور ان کی ویلیوز اور فاسقین شاکر صاحب اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ خواتین و حضرات، موضوع رسالت ہم نے کیا کہ نبی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ اب اسی سلسلے کو ہم رکھیں گے جاری، بریک کے بعد آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم جاوید احمد غامدی صاحب تشریف لائیں لاہور سے، اور محترم پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب تشریف لائیں اسلام آباد سے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رسالت کے موضوع پر۔ غامدی صاحب، انبیاء کی خصوصیات کچھ تو اشارہ فرمایا آپ نے، وحی ہوتی ہے، فرشتوں سے ہم کلامی ہوتی ہے، عدل قائم ہوتا ہے، میزان لے کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء توازن کا بالکل ٹھیک نمونہ دیکھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے چاہا ہے کہ وہ اپنے اندر قائم کر کے رکھے، اور اس لحاظ سے گویا خیر البشر ہوتے ہیں۔ ان کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا سارا علم وہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مختلف مراحل سے گزر کر سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دائیں بائیں سے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں یا روحانی ارتقاء حاصل کرنے کے لیے چلے اور مراقبے کرتے ہیں، بلکہ وہ اصلاً اللہ تعالیٰ سے پاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کا جب انتخاب کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، تو اس سے پہلے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس منصب پر فائز ہونے والے ہیں یا اس کی کوئی تیاریاں وہ پہلے سے کر رہے ہیں۔ گویا ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ بالکل وہ بھی ہوتا ہے۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، گویا ہر نبی امی ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ضروری نہیں کہ ہر نبی امی ہو، لیکن کسا بھی علم نمٹنا ہے کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں شاعر ہیں، ادیب ہیں، فلسفی ہیں، حکیم ہیں، سائنسدان ہیں، علم کے مختلف مراحل سے گزر کر سیکھتے ہیں نا، صوفی ہیں، مراقبے کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، پھر کچھ روحانیت ان کو حاصل ہوتی ہے، بدھ ہیں، کہیں گیان کے لیے بیٹھیں گے، کہیں دھیان کریں گے، پھر اس کے بعد نروان حاصل ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی ان مراحل سے نہیں گزرتا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یک بیک ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، تم نبوت کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یک بیک فرشتہ آیا ہے اور آپ کانپتے ہوئے گھر آ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور اس کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ ان کو تسلی دیتی ہے کہ آپ تو اخلاقیات کا بہترین نمونہ ہے، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس لحاظ سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو جس علم کے وہ ماہر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں اس کا انہوں نے اکتساب نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہوتی ہے، اللہ کا ایک فضل اور اللہ کا انعام ہوتا ہے جس کے لیے ان کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ تیسری جو بنیادی خصوصیت ہے ان کی وہ یہ ہے کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیطان در اندازی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ قرآن مجید اس معاملے میں بار بار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ احصیٰ کل شیء عددا، یعنی ہم بالکل ٹھیک نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اور اس لحاظ سے گویا ان کی زبان سے جو ہدایت لوگوں کو ملتی ہے اور ان کے عمل سے جو نمونہ سامنے آتا ہے وہ خدا کی ایک حجت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ پوری قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حق یہی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں، غلطیاں کھاتے ہیں اور ہماری غلطیوں سے بعض اوقات بڑی گمراہیاں پھیل جاتی ہیں، بعض اوقات ہم پوری دیانتداری سے کوشش کرتے ہیں، صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے، بعض اوقات ہماری عقل چیزوں سے مروب ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، ہم اپنے زمانے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہدایت پیش کرتا ہے تو گویا اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہدایت میں ادنا درجے کی کوئی شیطان کی دراندازی، کسی نسیان کا کوئی سوال، کسی نفس کی کوئی دراندازی اس کے اندر بالکل موجود نہیں ہوتی۔ چوتھی جو بنیادی خصوصیت انبیاء علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ وہ جب اپنی عقل کو اور اپنے علم کو استعمال کر کے اجتہاد کرتے ہیں تو اس اجتہاد کی بھی اللہ تعالیٰ تصویب کرتا ہے، یعنی ان کا معاملہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ اجتہادی امور میں کسی چیز کے اندر جیسے کہ اجتہاد کرنے، لیکن وہ اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، پوری طرح کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ نے ایسے نازک اجتہادات کیے ہیں کہ یہ خود ایک موضوع ہے پورے پروگرام کا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہاں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
کہ جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ وہی کی جانب اللہ ہو رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ان کو دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے. اب اس کے بعد اجتہاد کرنا ہے، تو اجتہاد کرنے میں استنباط بھی کیا جاتا ہے، سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے. اس کی بہت سی نہایت عمدہ مثالیں ہیں کہ اجتہاد کیا گیا، اور اجتہادات جو کیے گئے ان میں اگر کسی جگہ کو غلطی ہوئی ہے تو ذات خداوندی نے فوراً ٹوکا ہے اس کے اوپر، اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اس کی بھی گویا تصویب اور تردید خدا کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا بھی کوئی امکان نہیں رہتا کہ پیغمبر کے اجتہاد کے بارے میں بھی ہمیں کوئی تردد ہو. اور انہی نبیوں میں سے جن کا رسول کی حیثیت سے انتخاب ہو جاتا ہے، یعنی یہ خصوصیات تو تمام نبی اور رسولوں میں ہوتی ہے، ان میں ایک پانچویں خصوصیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اتمام حجت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، خدا کی عدالت بن جاتے ہیں، اور زمین کے اوپر حق و باطل کا فیصلہ سنا کے جاتے ہیں. حق حق ہو جاتا ہے، باطل باطل ہو جاتا ہے. جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے، جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے وہ زمین سے مٹا دیے جاتے ہیں. یہ پانچ بنیادی میزان قائم کر کے جاتے ہیں. یہ پانچ بنیادی. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات میں چاہتا ہوں، اس کو مزید اس کی توضیح فرمائیں آپ. غامدی صاحب نے فرمایا کہ ایک نبی، ایک رسول اپنے طور پر اپنی عقل کے مطابق اجتہاد کر سکتا ہے. کیا ہر چیز، ہر بات، ہر قول اس کا من جانب اللہ نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آج ہمارے سامنے قیامت تک کے لیے حجت موجود ہے، اس میں بیسیوں نہیں سینکڑوں چیزیں ایسی موجود ہیں جو قرآن مجید کے احکامات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات، آپ کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلو اور آپ کے احکامات پر مبنی چیزیں ہیں، اور قرآن مجید ان کو اون کرتا ہے اور عین اسی درجے کی شریعت کو قرار دیتا ہے. نبی جو قرآن مجید کا مفسر بھی ہوتا ہے، اور اس کے احکامات کی وہ اعلیٰ ترین جو نمائندگی ہے وہ اس کی سیرت کے ذریعے سے. بلکہ نبی کی سیرت کیا ہے؟ جو وحی کے احکامات کی جو تشکیل بنتی ہے، جو تشکیلی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ایک سیرت بنتی چلی جاتی. تو یوں وحی، کلام وحی کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی جو سیرتیں ہیں وہ اسی درجے کے اندر وہ وجوب رکھتی ہیں معاشرے کے لیے، اور اسی درجہ ان کے اندر احکامات موجود ہے، اور اسی درجہ ان کی لائق عزت اور لائق اتباع وہ چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو اتباع ہے اس کو عین اللہ تعالیٰ کی اتباع تصور کیا گیا. یقیناً لیکن وہ سوال قبلہ میرا یہ تھا کہ ایک نبی، ایک رسول کا اپنی عقل استعمال کر سکتا ہے جی اجتہادی انداز میں؟ نبی کی عقل صرف ایک انسان کی عقل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ انسان کا وہ شعور ہوتا ہے، اور شعور نبوت کے جو کمالات اور انتہائیں ہیں اسے کسی عمومی عام انسان کی عقل کے مساوی قرار نہیں دیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ نبوت کے شعور کے جو اظہارات ہیں وہ وحی کے برابر اور اس کے کمالات کو اسی طرح سے وہ مجلہ کرتے ہوئے، ان کو مصفح کرتے ہوئے، ان کی تشریح، ان کی توضیح، ان کی تصریح، ان کی وضاحت، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. وضاحت اور صراحت ایک الگ چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے وہی جو من جانب اللہ ہے، وہاں سے فرشتہ آیا اس نے وحی دی، آپ نے، نبی نے وہ چیز عوام تک، لوگوں تک پہنچا دی. لیکن ایک ذاتی عقل کو استعمال کر کے وحی کو آگے بڑھانے کے عمل میں اپنی عقل کو شریک کر سکتا ہے. نبی کی عقل بھی براہ راست وحی کے تابع ہوتی ہے، اور جو عقل ہے اس کی رہنمائی کے لیے وحی سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اور پورے اس معاشرے کے اندر نبی ہی تو ایک ایسی شخصیت ہے جو براہ راست اس وحی کے ساتھ ہمکنار ہے. یہی وجہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ جو نبی کے نطق کی اور نبی کے اظہار کی اور فرمان کی یہ جو کمال صورت پیش کی گئی ہے، غازی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں، یہ جو آیت میں نے بھی تلاوت کی تھی، آپ نے بھی تلاوت کی، غازی صاحب فرماتے ہیں ان کا تعلق صرف دینی معاملات سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبوت کے جتنے اظہارات ہیں ان کے اندر دینی معاملات کی تشریح و توضیح جو نبی کرتا ہے وہ اپنے منصب کے لحاظ سے کرتا ہے. لہذا اپنی جس عقل سے، جس شعور سے، جس نبوت کے شعور سے وہ احکامات الہیہ کی توضیح کرتا ہے، وہ توضیح بھی اسی درجے کے اندر شمار کی جانا چاہیے اور کی جاتی ہے. لیکن اسے ہم وحی کے منصب پر فائز نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع دو مختلف ہمارے چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ ایک نہیں، دو کالز ہیں اس وقت ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں جدہ سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. سلیم جدون میرا نام ہے. جی فرمائیے. یہ آپ کا اچھا پروگرام ہے جی. میرا ایک دو سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا ختم نبوت کا مطلب ختم رسالت بھی ہے؟ جی جی. اور دوسرا سوال یہ ہے، شاکر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ نبی سفارتکاری کرتے ہیں اللہ کی جانب سے، جی کیا یہ لفظ مناسب ہے انبیاء کے لیے یا رسول کے لیے؟
سفارت کاری کرتے ہیں، یہ لفظ مناسب ہے؟ یہ علماء کرام بتا سکیں گے. جی اچھا، دوسری کال بھی ہم لے لیتے ہیں. غامدی صاحب جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعودیہ سے بات کر رہا ہوں، شہباز حیدر. جی فرمائیے. جی آپ سے کوشچن یہ ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا نبی جو ہے وہ دنیا میں بنا جاتا ہے؟ جیسے ابھی جوید صاحب نے کہا کہ حضرت موسیٰ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنا نبی مقرر کر دیا، جبکہ سورہ مریم میں آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں کہہ رہے ہیں 3 دن کے کہ میں نبی ہوں اور کتاب کے ساتھ آیا ہوں. جی ہاں. جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام انبیاء ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ایسے تصادق امین ہے تو ان پہ وحی نازل کر دی جائے. تو اس چیز کا جواب دیجیے گا کہ نبی بعد میں بنتا ہے یا پہلے سے ہی ہوتا ہے؟ پیدائش سے نبی ہوتا ہے وہ یا بعد میں بنتا ہے؟ جی غامدی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. غامدی صاحب یہ سوالات آپ کے سامنے آئے. جی پہلا سوال وہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کے مابین کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ایک بڑا غیر معمولی اعزاز ہے جو اس زمین کے اوپر ان نفوس قدسیہ کو حاصل ہوا. چنانچہ ہم صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ کا استعمال کرتے ہیں. ویسے تو ہماری قدیم علمی روایت میں بعض ذلیل القدر اہل علم کے لیے بھی بعد میں یہ تعبیر اختیار کی گئی، لیکن اب یہ صحابہ کے لیے خاص ہو چکی ہوئی ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے عام طور پر علیہ السلام کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. دراصل کہ اس میں بھی کوئی اختصاص نہیں ہے، لیکن ہر امت کی ایک روایت ہوتی ہے اور اس کے علم کی روایت ہے. اس کے لحاظ سے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے لیے علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تمام سب کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی معنی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے قدیم مفسرین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بے تکلف صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، اسی طرح اور بہت سے انبیاء کے لیے لکھتے ہیں. تو یہ بعد کے زمانوں میں پھر اختصاص ہو گیا، ورنہ اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے. یہ سب اصل میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے لیے پاکیزہ دعائیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں کہ ان پر سلامتی ہو، ان پر رحمت ہو، ان پر اللہ کا کرم ہو. یہ اسلوب ہے جو ہم نے اختیار کر رکھے ہوئے. تاہم اب ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا، انبیاء کے لیے علیہ السلام لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جاوید صاحب، اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. لیکن دوسرا سوال جو بہت اہم آیا تھا کہ نبی پیدائشی ہوتا ہے یا پیدائش کے بعد اس پر نبوت کا یہ منصب پر اسے فائز کیا جاتا ہے. خواتین حضرات ایک بریک اور آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر انیق احمد آپ کے سامنے حاضر ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم جاوید احمد غامدی صاحب اور محترم پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب. محترم ناظرین، جب ہم بریک کی جانب جا رہے تھے تو ہمارے کالر نے ہمیں کال کی تھی جن کے ایک سوال کا جواب تو غامدی صاحب نے پیش کر دیا تھا. دوسرا سوال غامدی صاحب یہ تھا کہ کیا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے یا اس کو کچھ وقت کے بعد نبوت بھی مل سکتی ہے؟ علم الہی کے لحاظ سے تو یہ ازل سے ہی پیغمبر ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زمین پر ایک بادشاہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اعتراض کیا. اس موقع پر صالحین اور انبیاء ہی پیش کیے گئے اور ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا. تو علم الہی کے لحاظ سے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. خود اس شخصیت کو کب علم ہوتا ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر فائز ہے، اور انسانوں کو وہ کب دعوت دیتا ہے، اس کا ظاہر ہے کہ وقت مقرر ہوتا ہے. اس وقت مقررہ کے لحاظ سے ہی اس کا انتخاب کر کے اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ مصر میں تھے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب آپ کو نبوت دی گئی، اس سے ایک لمحہ پہلے بھی آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے. تو علم الہی کے لحاظ سے تو ہمیشہ سے پیغمبر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کب اس شخصیت کو یہ بتایا جائے گا اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کسی کے لیے کوئی ہے، کسی کے لیے کوئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید صاحب. ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شبیر جمانی بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ تراویحوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کب سے ادا کی جا رہی ہے، اور دوسرا ہے کہ کرم اللہ وجہ کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ. جبار شاکر صاحب. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر تہجد کی نماز جو ہے وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ آپ نے ایک فریضے کے طور پر انجام دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر انہی تراویح کی نماز کو صرف 3 دن تک کے لیے اپنی حیات طیبہ کے اندر قیام اللیل کے طور پر رمضان میں ادا کیا ہے. لیکن خلافت راشدہ کے مابعد کے زمانے میں اس کو ایک باقاعدہ نظام کے اندر باقاعدہ ترتیب دے دیا گیا.
یہ قرآن مجید کی سماعت جو رمضان کے مہینے کے اندر اس کے ساتھ اس کا لزوم ہے، اس کو قیام اللیل کے طور پر جب ہم سنتے ہیں تو یہ تراویح کی صورتحال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف 3 دن تک کے لیے باقاعدہ باجماعت قیام اللیل کا اہتمام جو ہے ملتا ہے۔ خلافت راستہ میں البتہ اس کا پورا اہتمام کر دیا گیا، اور آج تک یہ امت مسلمہ جو ہے اسی اہتمام کے حوالے سے قرآن مجید کی سماعت تراویح کے اندر باقاعدہ کرتی ہے۔ کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ کے معنی کہ اللہ تعالی نے اپنے چہروں کو کرامت اور شرف کے ساتھ آراستہ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے غامدی صاحب، جو ہمارا موضوع اس جانب آ جاتے ہیں، یہ فرمائیے کہ کیا تمام رسول مرتبے میں برابر ہیں؟ قرآن جیسے مجید لا میں نفرق بین احد من رسلی قرآن کریم کا ارشاد ہے، یہ اس کی روشنی میں یہ بات جہاں قرآن نے کہی ہے وہیں یہ بات بھی بتا دی ہے کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ پھر ان فضائل کا ذکر کیا ہے باقاعدہ، یہ بتایا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست شرف ہم کلامی بخشا ہے، کسی کو غیر معمولی معجزات دیے ہیں، تو اس وجہ سے پیغمبروں کے مابین اس اعتبار سے فرق ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے، یہ ہم اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی تفریق نہیں کرتے، ان پر ایمان لاتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، سب کو اللہ کا فرستادہ سمجھتے ہیں، اور سب کی اتباع کرتے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوا قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں ہمارے پاس جامعیت موجود ہے، ہم موسیٰ کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، عیسیٰ کی بھی، اور ابراہیم کی بھی، اور نوح کی بھی، اور آدم کی، بلکہ ان میں سے کسی ایک کی نہ کریں تو مسلمان ہی ہیں۔ مسلمان نہیں ہوتے، جبکہ عیسائی حضور کی تصدیق نہیں کر رہا، یہودی موسیٰ کے بعد آگے نہیں آ رہا، وہ نہ عیسیٰ کی تصدیق کر رہا ہے نہ محمد مصطفیٰ کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ وہ تصدیق نہیں کریں گے وہ ظاہر مجرم ہے۔ اگر وہ مجرم جانتے ہے۔ بوجھتے انکار کر رہے ہیں تو جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے کسی سچے پیغمبر کو اگر آپ جانتے بوجھتے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو یہ بدترین جرائم میں سے ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ ہی کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جانتے بوجھتے آدمی انکار کر دے، اس پر بات واضح نہیں ہوئی، حق اس تک نہیں پہنچا، اس کو معلوم نہیں ہوا، یہ چیز وہ ہے جو اس کو معذور قرار دے سکتی ہے، لیکن واضح ہو جانے کے بعد انکار کا کوئی سوال نہیں۔ اچھا، بلکہ انجیل جس انداز میں پیش کر رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت مریم کو، اس سے کیا مولانا زیادہ بہتر انداز میں قرآن کریم نہیں پیش کر رہا؟ تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہود اور نصارہ دونوں اس انتظار میں تھے کہ وہ آنے والا نبی جو ہے اس نبوت کے انتظار کے اندر ان کے جو مذہبی رہنما اور اکابرین تھے یہ رہے۔ خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ اپنے والد اور اپنے چچا کا ایک مکالمہ بیان کرتی ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو رہی کہ وہ آنے والا تو آ گیا ہے، لیکن وہ تعصب جو بنو اسحاق اور بنو اسماعیل کے حوالے سے تھا، اس لحاظ سے ان کی کتابوں کے اندر وہ واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ آنے والا آخری نبی جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے اس کو آنا چاہیے۔ یہ تو ان پر ایک طرح سے اور بھی حجت ہے کہ ایک طرح سے اپنی کتابوں کے وہ مکفر ہیں اور اس کا وہ انکار کرتے ہیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کی پیشین گوئی واضح طور پر موجود ہے، اور اس کے انتظار میں ان کے اکابرین بھی رہے، لیکن جب آپ تشریف لائے اور آپ بنو اسحاق میں سے نہیں تھے بلکہ بنو اسماعیل میں سے تھے تو محض اس نسلی تعصب کی بنا پر انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ بالکل، تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، جو اشارہ فرمایا آپ نے، اس جانب آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم نے بعض رسولوں پر فوقیت دی؟ کیسے فوقیت دی؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ فوقیت ان کے منصب نبوت کے اعتبار سے بھی ہے۔ کار نبوت کی وہ ذمہ داریاں جو کسی عہد میں کس انداز میں ان کو دی گئی ہیں، واقعتاً نبوت کی پوری جو تاریخ ہے اس میں کاروان نبوت کے یہ جو مختلف ہدی خواہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان کے اندر طرح طرح کے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں نبوت کے جس عہد میں جس نبی سے جس قسم کی سیرت کا تقاضا کیا ہے اس سیرت کا وہ اظہار بھی ہوا ہے۔ نبی اپنی سیرت کا اظہار خود نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور رہنمائی اور نگہداشت کے اندر جس قسم کی وہ سیرت کو پیش کر رہا تھا، ایک نبی کی سیرت دوسرے نبی کی سیرت سے ممتاز ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ وہ امتیاز ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں طے ہوا ہے۔ جہاں تک نبوت اور رسالت کے بنیادی اور اساسی تصور کا تعلق ہے اس میں ہم کوئی نفی نہیں کرتے، اس میں یکسانیت کے سب برابر ہے، ہم اس کو وہاں وہ آیت کام آتی ہے ہمارے لا نفرق بین احد من رسلی۔ لیکن جہاں تک اس کار نبوت کی ادائیگی کا تعلق ہے اس میں جس قسم کی سیرت کا یا عظیمت کا یا ایک یعنی قوت و شوکت کا اظہار ہوا ہے، اس لحاظ سے واقعتاً انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں اور ان کے کارناموں میں ایک واضح فرق بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہ درجہ اور تفوق اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ ٹھیک، غامدی صاحب،
آپ یہ فرمائیے کہ تمام جو رسول عرب ہی میں کیوں مبعوث ہوئے؟ یہ بات صحیح نہیں کہ تمام رسول عرب میں مبعوث ہوئے. اصل میں قرآن میں ان رسولوں اور نبیوں کا ذکر آیا ہے جو عرب یا جو ہمارے پاس جو علم آیا اس میں ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ تمام رسول عربی میں مبعوث ہوئے ہیں. یہ تاریخ اس بات کے بارے میں کوئی ناطق شہادت دیتی ہے. قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد تمام جتنی بھی قومیں دنیا میں پھیلی ہیں ان سب کی طرف اللہ نے اپنے ہادی بھیجے، اپنے نذیر بھیجے، اور ہر جگہ پر اللہ کی حجت ان پر پوری گئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد البتہ نبوت کو پھر بتدریج ان کی نسل میں خاص کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے تمام امتوں کی طرف رسول آئے ہیں. لیکن قوم ہار بالکل یہ آیت تو آئی جس کا مفہوم تو آپ جو فرما رہے ہیں اسی پر ہمارا ایمان ہے. لیکن کون سی قومیں تھیں وہ؟ کیا اس جانب کوئی اشارہ ملتا ہے ہمیں؟ یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے جو تینوں بیٹے ہیں، حام، سام اور یافس، تینوں کی نسلیں جہاں جہاں پھیلی ہیں ان سب کی طرف اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے. اچھا، جو حضرت نوح کی نسل جہاں جہاں گئی وہاں پر نبوت بھی ساتھ ساتھ گئی؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. یعنی نبوت کی جو دعوت اور ہدایت ہے وہ تمام قوموں کے پاس موجود ہے. یہ آپ کو اس وجہ سے عرب کے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کوئی انبیاء کی تعریف نہیں بیان کر رہا، بلکہ وہ تو انبیاء کا ذکر یا رسولوں کا ذکر کرتا ہے اطمینان و حجت کے زاویے سے. اس نے مثال پیش کرنی ہوتی ہے. تو عرب جن پیغمبروں سے واقف ہے ان کو وہ ذکر کرتا ہے، یا بنی اسرائیل جن پیغمبروں سے واقف ہیں ان کا ذکر کرتا ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کے بہت سے پیغمبر ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کوئی پیغمبروں کی فہرست نہیں بنا رہا، بلکہ وہ جن قوموں کے ساتھ بات کر رہا ہے، یعنی جو مخاطب ہے اس کے، ان کے لحاظ سے پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے. تمام جگہوں پر نبوت رہی ہے. یہ بات قرآن نے بھی بتا دی ہے، بائبل سے بھی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ہندوستان ظاہر ایک بہت بڑا خطہ جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں، ہندوستان میں بھی یقیناً انبیاء مبعوث ہوئے ہوں گے. کیا کوئی روایت یا کوئی ایسی ملتا ہے کوئی ایک ہمیں 4000 سال پہلے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ کوئی تقریباً 2.5 سال کا زمانہ ایسا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، آپ کے پہلے سوال کے مصداق، وہ یقیناً یہ حجاز اور حجاز کے نواح کے اندر جتنے ممالک ہیں انہی کے اندر وہ پیدا ہوئے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبوت کے سلسلے ہیں وہ تاریخ انسانی کے مختلف جغرافیائی حصوں میں آباد رہے ہیں. لکل قوم ہاد کا الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے جہاں بھی وہ آباد تھی ہدایت کا سلسلہ اس کے لیے پایا جاتا ہے. البتہ حتمی یقین کے لیے قرآن مجید میں ایک اور بھی آیت ہے، فی زبور الاولین کا لفظ آتا ہے. یعنی کوئی ایسی امت نہیں ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا اللہ نہیں نہ بھیجا ہو. اس وقت ایک کال لیتے ہیں، پھر گفتگو یہی جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب والا انیک صاحب دبئی سے اسحاق عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جو سلسلہ چل رہا تھا نبوت اور رسالت کے سلسلہ کی تکمیل کے نسبت سے آپ نے سوال کیا تھا، جی میں اس سوال کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا گیا کہ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ کار نبوت جو ہے اس کو آگے چلائیں. جی جی. کیا اس میں، میرا سوال یہ ہے، کیا اس میں تخصیص ہے کہ صرف علماء ہی کریں گے، یا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اب اس امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ جو خیر اس تک پہنچی ہے بہت اچھی بات ہے. تھوڑی سی ایک گزارش اور جی جی. یہ اس لیے ضروری ہے اس کی وضاحت کہ آج ہم عام مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے ہمارے ذمہ لگایا، ہم صرف علماء پہ ڈال دیتے ہیں اور اپنی ساری مستیوں کو ان کے علماء کرام کے ذمہ لگاتے ہیں، جبکہ میرا یہ خیال ہے بہت اچھا اسحاق صاحب، آپ کا سوال پہنچ گیا اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یقیناً ہر مسلمان، ہر امتی، ہر وہ شخص جو حضور کا نام لیتا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کار پیغمبری، حضور تو پردہ فرما چکے لیکن اس کام کو پھیلانا اور بلغ ما انزل الیک کی تفسیر بن جانا، چلتی پھرتی تصویر بن جانا، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جہاں تک عمومی دعوت کا تعلق ہے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو کہا جاتا ہے کہ اچھی بات کی تلقین کی جائے، بری باتوں سے روکا جائے، یہ تو ہر مسلمان پر فرض اور اس کی ذمہ داری ہے. ہر شخص پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. چنانچہ ایمان کے جو بنیادی تقاضے قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بات بیان ہوئی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی یہ جو اہل ایمان ہیں یہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں. یہ فریضہ تو ہر ایک کو انجام دینا ہے، لیکن قوموں کو خبردار کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے اپنے معاش کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اس نے اپنی بہت مختلف قسم کے معمولات انجام دینے ہیں، اس کے کچھ حدود ہیں جن کے اندر ہی رہ کر وہ یہ کام انجام دے سکتا ہے. اس پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ بھی اس کے دائرہ عمل میں ہے یا اس کے ماحول میں ہے.
قوموں پر انذار کی اور قوموں کو خبردار کرنے کی جو ذمہ داری انبیاء انجام دیتے رہے ہیں، اصل میں اس کی نیابت علماء کرام کر رہے یہاں ہیں. کہ قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے اور یہ ذمہ داری اس طرح واضح کی ہے کہ اب جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ نکل کر کیا کریں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یعنی وہ نکل کر کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی صحیح بصیرت حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، پھر اپنی قوموں کے پاس جا کر ان کو انذار کریں، خبردار کریں. تو یہ ذمہ داری ہے جس میں علماء نیابت کرتے ہیں. یہ جو عمومی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ہے وہ تو ہر شخص پر عائد ہوتا ہے. یہ وہ تعلیمات ہے جو قرآن کریم علماء پر یہ ذمہ داریاں فائز کر رہا ہے. یہ اور بات کہ علماء کرام ان ذمہ داریوں میں سے کس حد تک عہدہ برا ہو رہے ہیں یا نہیں. تو میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں کوئی علماء کا خصوصی طبقہ نہیں ہے، یعنی یہ صاحب جو ہے یہ بھی اگر دین میں بصیرت پیدا کرنے لیے تفقہوا فی الدین جو قرآن نے کہا ہے تو یہ بھی عالم ہے، اور جب آپ کوئی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آپ پر عائد ہو جاتی ہے. آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ فوج میں بھرتی ہوں گے تو اب بہرحال آپ کو وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. آپ اپنے چوائس سے، اپنے انتخاب سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، جیسے ہی آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ پر وہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی قوم کو خبردار کریں اور پھر اس علم کا نفاذ کریں. ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اس کو اتارنے کا کام تو کرنا ہی ہے اور ایسا معاشرہ تیار کریں. لکل قوم ہاتھ کی بات ہو رہی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصولی بات تو بتا دی کہ تاریخ انسانی کے اندر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں رہی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی جو ہے وہ مبعوث نہ کیے ہوں، لیکن ہمارے پاس ان کی تفصیلات موجود نہیں ہیں. لے دے کے قرآن مجید کے اندر تو آپ کو 25-26 1,24,000 انبیاء اور پیغمبروں میں سے صرف 24, 25, 26 کا ذکر ملے گا. البتہ تورات کے اندر ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے جس کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے. اس کے بعد لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ اور جن کی تفصیل اور جن کے حالات اور جن کی سوانح اور جن کا کارنامہ نبوت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور کوئی بظاہر ذریعہ آج ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ تعین کر سکیں کہ کس کس علاقے میں اور کس کس زمانے کے اندر کس کس نام کا پیغمبر جو ہے کس کس اسلوب کے ساتھ وہ اپنی دعوت پیش کرتا رہا. اچھا، میں نے ایک پرٹیکولر کیس یہاں پر پیش کیا تھا ہندوستان کے حوالے سے. کیا ہمارے پاس تاریخی روایتوں میں کوئی ایسا ہے کوئی معاملہ کہ جس میں ہندوستان کے تعلق سے کوئی بات فرمائی گئی؟ جی ہاں، ہمارے ہاں بعض مفسرین نے ذوالکفل کے حوالے سے ایک بات کا اشارہ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک تاریخی توسیع ہے اور اس میں ایک جدت پسندی ہے. جب ایک چیز کا واضح طور پر تعین ہمارے سامنے نہ ہو تو ہمیں محض اپنی قیاس آرائیوں کے ذریعے سے ایسی بات کو آگے صاحب یہ توسیع پسندی یا جدت ترازی ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیے یہ بات اصول میں بالکل درست ہے کہ اجمال کی حد تک تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ تمام قوموں میں پیغمبر بھیجے گئے ہیں، لیکن کسی خاص شخص پر ہاتھ رکھ کر ہم تعین کے ساتھ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو پیغمبر قرار دینا یہ کوئی معمولی درجے کا فیصلہ نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ ہی بتا سکتا ہے، تبھی ہم پورے تعین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں. کسی ایسی شخصیت کے بارے میں ہم یہ بات کہہ دیں جس کو اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا تو یہ گویا ایک جسارت ہوگی. تاہم ہندوستان، یونان اور ایران تینوں تہذیبوں کا مطالعہ کرنے سے، بلکہ مصر کی تہذیب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں نبوت کی روایات موجود رہی ہیں. آپ اگر ہندوستان کی ساری الہامی کتابوں کو کیٹیگرائز کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں کے دور میں آپ کو بہت نبوی تعلیمات کا عکس نظر آئے گا، بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں جو ظاہر ہے کہ نبوت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے. پھر دوسرا دور وہ ہے جس میں متصوفانہ نظریات کا غلبہ ہوا ہے اور پھر وہ کتابیں وجود میں آئی ہیں. اور تیسرا دور وہ ہے کہ جس کے اندر پھر توہمات اور بہت سی دوسری چیزوں نے بھی مل کر قانونی بعض چیزوں کو زیادہ اہمیت دے لیا گیا، فقہ مرتب ہونی شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو مختلف ادوار ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعلیم کا عکس موجود ہے، اور جب عکس موجود ہے، تعلیم کے اندر وہ چیز نظر آ رہی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کسی زمانے میں وہاں پیغمبر ہوئے. لیکن اب ہم انگلی رکھ کے کس کے بارے میں یہ کہیں، اس کے لیے جو علم چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں. اچھا، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے آپ نے فرمایا اور کتابوں میں موجود ہے کہ ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں حضور کے آنے کی بشارت دی گئی ہے. آپ کا نام وہاں موجود ہے، آپ کی والدہ کا نام موجود ہے، والد کا نام موجود ہے، آپ کا طریقہ عبادت موجود ہے، آپ کا جائے پیدائش موجود ہے. یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ مقدس کتابیں ہندوؤں کی ہیں، ہندوؤں کی ان مقدس کتابوں میں جب ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں بالکل صحیح آ رہی ہیں تو کیا ہم اس بات کے کہنے میں کوئی باک ہوگا کہ کرشن علیہ السلام اگر ہم کہیں
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علیہ السلام؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم صرف اس امکان کو بیان کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر فائز رہے ہوں یا ان تک نبوت کی تعلیمات پہنچی ہوں. پورے تعین کے ساتھ یہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی ہو یا اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے بتا دی گئی ہو. اس میں احتیاط ضروری ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ امکان کا یہ امکان تو پورا ہے، امکان میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. امکان تو میں کہتا ہوں اور شخصیات کے بارے میں بھی امکان موجود ہے. دیکھیے سکرات پر لوگوں نے پوری کتاب سے یہ پیغام اب آگے بڑھے گا. ویسے بھی یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے پرانی جو بشارتیں اور پیشین گوئیوں کے نظام کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے یہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت اپنے اپنے دائرے سے نکلتی ہوئی اب ایک ایسے آخری دائرے کے اندر داخل ہو رہی ہے جو اب پورا ایک جہانی اور آفاقی دائرہ ہے. اور اس آفاقی دائرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تعلیمات کو ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب. خاتون حضرات گفتگو رہے گی جاری، آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائیں جابر غامدی صاحب اور پروفیسر جبار شاکر صاحب. غامدی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آدم سے عیسیٰ تک نبوت کا سلسلہ جاری ہے. خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. آخری کتاب آ گئی، آخری شریعت آ گئی، آخری رسول آ گیا. تمام انبیاء ما سبق اور حضور کے مابین بنیادی فرق کیا محسوس ہوتا ہے؟ تین بنیادی فرق ہے جس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے. ایک تو یہی ہے کہ آپ تاریخ کے ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جس کے بعد اللہ کی حجت کو اب عالمی سطح پر قائم کرنا ممکن ہو گیا ہے. اس وجہ سے نبوت آپ پر ختم کر دی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی کتاب دی گئی ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے اور اس کتاب میں وہ خصوصیت ہے کہ جو پورے پیغمبر کا کام کرتی ہے. یعنی ایک لحاظ سے اس کتاب کے اندر اللہ کا دین آپ کو مل جاتا ہے پورا کا پورا، اور دوسری جانب اس کتاب کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ایک قانون کی کتاب ہے تو آپ کو محض شریعت یا ہدایت دے کے فارغ کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ انذار کی کتاب ہے. تو جو کام پیغمبر اپنی قوم میں کرتا ہے اب اس کتاب کے ذریعے سے عالمی سطح پر یہ کام نہایت اطمینان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کی اس طرح تطہیر کر دی گئی ہے کہ ایک عالمی شریعت ہونے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں اب وہ رہ گئی ہیں. باقی وہ چیزیں جو قومی یا قبائلی نوعیت کی تھیں یا اپنے زمانے کے تمدن کے لحاظ سے تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اور اس طرح نہایت مختصر طریقے سے صرف وہ احکام باقی رہ گئے ہیں جو اب قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کر سکیں گے. یہ تینوں چیزیں ہیں جن کی خصوصی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتابی کو حاصل ہے، یہ کسی اور پیغمبر کو یا کسی اور نبوت کو حاصل نہیں ہو سکی. جی، انذار کی بات آ رہی ہے بار بار، یعنی خبردار کرنے والا آ گیا. انسان کی ایک عقل ہوتی ہے، اس کی ارتقا ہوتی ہے. 1400 برس پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کتاب آتی ہے. یہ اس کے بعد انسانی عقل نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتقائی شکل اختیار کی. لیکن 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ احکامات جو 1400 برس پہلے نازل ہوئے تھے ان کا نفاذ صرف آج ہی نہیں بلکہ ابدالآباد تک رہے گا. اس تعلق سے کچھ فرمائیے کہ کیا انسانی عقل کی فراوانی کے ساتھ، ارتقاء کے ساتھ کیا تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں؟ ایک انسانی عقل اور اس کی استعداد کے جو زاویے 6 صدی عیسوی کے آخر میں یا 7ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں جس کے مظاہر ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں عقل کی جو فتوحات ہیں اس کے مزید میدان دریافت ہوئے ہیں. لیکن عقل انسانی جو ہے خود اس بات کی محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی کسی چیز کے لیے موجود ہو. اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. عقل ایک راستے کا چراغ ہے اور قرآن مجید نے عقل اور فراست کی اس جو خوبی کو بطور وہی بھی اپنے ہاں تسلیم کیا ہے اور اس کائنات کے اندر اپنے وجود کے اندر غور و فکر کی جو دعوت دی ہے وہ عقل ہی کے وسیلے سے وہ دعوت دی گئی ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر انسانی ہدایت کے جو بنیادی تقاضے اور اس کی جو اساسیات ہو سکتی تھیں ان کو اس درجہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ تمدن خواہ کوئی بھی شکل کیوں نہ اختیار کرے ان کی ضرورتوں کو یہ نظام وحی اور اس کی اساسی تعلیمات پورے طور پر اس کی رہنمائی کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 13 لاکھ مربع میل تک، خلافت راشدہ کے اندر اور اس کے اختتام تک 45 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاستوں کا ایک وسیع تر ذخیرہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے حجاز سے باہر بیرون حجاز کی جو تہذیبیں اور تمدن ہیں ان کی زندگیوں کو بھی متاثر کرتا ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہاں دبئی میں افطار کا وقت ہونے والا ہے.
ہم اس وقت افطار پہ جا رہے ہیں اور آئیں گے بہت جلد. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. غامدی صاحب، جیسا کہ بات ہو رہی ہے رسالت کے موضوع پر، ہم آ گئے ہیں اب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنیادی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن مجید نے اس کا بھی بڑا تفصیلی جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں. سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے، یعنی ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے جس طرح کے ماننے کا حق ہے. اس حیثیت سے ماننا ہے کہ آپ خدا کے فرستادہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا ہے، اور ہم اللہ کے رسول کی حیثیت سے، اللہ کے نبی کی حیثیت سے آپ کو مان رہے ہیں، کسی حکیم اور فلسفی اور کسی رہنما کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس حیثیت سے مان رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں آپ کی اتباع و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے رسولوں کے بارے میں اصولی حیثیت سے بھی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سارے پیغمبر اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. آپ کی اطاعت کا بھی ہم کو اسی طرح حکم دیا گیا ہے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی پیروی ہے جس سے خدا کی سچی محبت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیغمبر کی پیروی کرو، اس لیے کہ پیغمبر کی پیروی ہے جس سے اللہ کی سچی محبت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. تو ایمان کے بعد اطاعت اور اتباع. اس اطاعت اور اتباع کی جو آخری حد قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی دنیوی معاملے میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا فیصلہ ہمیں معلوم ہو جائے تو اس سے سرتابی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کی جائے گی. آپ کے فیصلوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی جن معاملات میں آپ فیصلہ کر دیں ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اس میں فیصلہ کن حیثیت نہ دے دے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ ہو، آپ کے فیصلے کو اس طریقے سے ماننا ضروری ہے. تو اطاعت اور اتباع کا یہ درجہ ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے. اسی کا ایک ضمنی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نمونہ سمجھے، یعنی آپ کی پوری شخصیت کو اپنے لیے ایک ایسا نمونہ سمجھے جو ہدایت کا نمونہ ہے، رحمت کا نمونہ ہے، انسانیت کا نمونہ ہے، اخلاق کا نمونہ ہے، اور اس نمونے کی پیروی کریں. چنانچہ آپ کے اخلاقی وجودی کو مثال کے طور پر پیش کر کے یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو دنیا کی ہر چیز سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں. اور جب آپ کی شخصیت کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے اور دوسری جانب ہمارے اپنے مفادات ہوں، ماں ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہوں، اعزہ ہو، اقربا ہو، قوم ہو، ملک ہو، ہر حال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی شخصیت کو ترجیح دے. اس کا ایک ضمنی پہلو یہ ہے کہ آپ کے لیے ہمارے دل کے اندر شدید احترام کے جذبات ہوں. قرآن نے اس کے آداب ہم کو سکھائے ہیں. بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہو تو باہر سے آواز دینے میں کس چیز کا خیال رکھو، آپ مجلس میں موجود ہو تو آپ کے سامنے بات کرنے میں کس چیز کا خیال رکھو. اگر کوئی ایسا لفظ منہ سے نکل جائے کہ جس لفظ سے دوسرے کو غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ان کو تبدیل کر لو تاکہ پیغمبر کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. تو آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی محبت اس درجے تک قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم اسے ملحوظ رکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس امت کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر کی ایک ایسی روایت قائم ہوئی ہے جس کی نظیر شاید دنیا کی کسی اور قوم میں نہ مل سکے. یہ وہ بنیادیں ہیں جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ تعلق میں ملحوظ رکھنی چاہیے. وہی اتباع کی بات. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جو جس سے منع کرے اس جھک جاؤ. یہ قرآن کریم فرماتا ہے. محبت کی بات کی، ایک بہت اہم بات یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے وہ یقینی بے پناہ محبت ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو زاویہ ہے وہ کئی اعتبار سے دکھائی دیتا ہے. ایک مجموعی جو رویہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم کرنے کا ہے، سرنگو رہنے کا ہے اور اپنی زندگیوں کو اس کے اندر ڈھال لینے کا ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ شخصی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو ان کے زاویے ہیں وہ بے پناہ موجود ہیں. آپ کی عادات سے محبت کی گئی ہے اور ایک ایسا زندگی کا رخ صحابہ کی زندگیوں کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں اور آپ کے معمولات میں اور مستحبات کی ایک پوری دنیا جو ہے وہ آباد کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بھی یہ بھی ضروری ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت
تک میری محبت و عقیدت کے اندر کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری دنیا کی انسانیت سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے. لیکن یہ محبت کا طریقہ کیا ہو؟ یہ محبت کا طریقہ جو ہے وہ تو اتباع کے راستے میں. اتباع تو ہے لیکن اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں. محبت کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کو بتایا گیا کہ آپ کی آوازوں کا اور لب و لہجے کا کیا نظام ہونا چاہیے، اپنی آوازوں کا آگے نہیں کس طرح سے نہیں بڑھانا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہ آپ کا جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آداب ہیں محبت کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود مختصر ہم پڑھتے ہیں. پھر آپ کے ساتھ آداب کے زاویے تو عبادات کے اندر بھی قائم کر دیے گئے. کون سی عبادت ایسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آداب ہمیں نہیں سکھائے گئے؟ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ سب اس لیے ہے کہ ان کے آداب آپ نے سکھائے ہیں. ان احکامات کی تفصیلات آپ کے ذریعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جو اساسی تعلیمات انسانیت کو عطا کی ہیں اس اجمال کی جتنی بھی تفصیلات ہیں اگر آج ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر موجود ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ محبت کے اسالیب جو ہیں وہ عملی امکانات کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور محبت کا ایک ہی زاویہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی برگزیدہ، آپ اشرف المرسلین بھی ہیں، آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، آپ رؤوف الرحیم بھی ہیں، اور آپ کافۃ للناس بھی ہیں، آپ سراج منیرہ بھی ہیں. یعنی یہ ساری حیثیتیں جو قرآن مجید نے مختلف اعتبار سے بتائی ہیں یہ محبت کے مختلف زاویوں کو آپ کے سامنے. ابھی ایک تشریحی حیثیت سے ایک آیت ابھی جاوید صاحب نے ہمارے سامنے پیش کی کہ اللہ اور اس کا رسول جس بات کا فیصلہ کر دیں پھر اپنے دل کے اندر اس میں کوئی تنگی یا حرج جو ہے وہ محسوس نہ کی جائے. یہ انقباض کا محسوس نہ کرنا یہ محبت کی ایک نئی جہت جو ہے ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا آپ کی پیغام ہو یا آپ کی سیرت ہو یا آپ کا اسوہ ہو، وہ محبت کے زینوں کے بغیر ہم اس منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور محبت کے زینے خود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے سامنے طے کر دیے ہیں. اور ہماری تاریخ کا ایک پورا رویہ ایسا ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ اس محبت کے اندر کن اسالیب کو اختیار کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عین مطابق وہ زاویے ہے، اور کن چیزوں کے اندر اگر اختیار کیا جائے تو وہ آپ کی محبت نہیں ہے بلکہ آپ کی محبت کے اللہ رغم کوئی جذبہ ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس محبت کے اسالیب کو واضح کیا اور صحابہ کے جو سیرتیں ہیں انہوں نے ہمارے سامنے واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں کہاں تک پر ہونا چاہیے. آپ سے پسینے سے محبت کی گئی، آپ کے وضو شدہ استعمال شدہ وضو کے پانی کو کس محبت اور سلیقے سے وہ لیتے ہیں اس سے محبت اختیار کی، آپ کے کھائے ہوئے کھانے کو چھوڑنے پر اور آپ کے پیے ہوئے پانی کے بقیہ حصے کو کس محبت کے ساتھ وہ لیتے تھے. یہ محبت کے سارے زاویے جو ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت اس درجہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ محبت کے سارے زاویے بھی آپ پر نثار کر دیے جائیں تو پھر بھی شاید محبت کے آداب ہم پورے نہ کر سکیں. اور عبدالآباد یہ سیرت ہمارے سامنے موجود رہے گی ایک رول ماڈل کے طور پر. تاریخ انسانی کی یہ واحد سیرت ہے جو محفوظ بھی ہے اور اس لائق بھی ہے کہ محبت کے سارے زاویے اس پر نچھاور کر دیا جائے. بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیز. غامدی صاحب آخری منٹ رہ گیا ہے، آپ یہ فرمائیے کہ رسول کریم سے متعلق ہونے کے لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں، نام لیوا ہیں ان کے، ہمیں سب سے ضروری کام اس وقت کون سا کرنا چاہیے؟ 3 چیزیں ہیں جو ہم کو لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے اختیار کرنی چاہیے. ایک یہ کہ آپ کی حجت عالمی حجت ہے، ہم مسلمان اس عالمی حجت کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے اٹھے، اپنی یہ ذمہ داری سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے اور ہم آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کا بہترین نمونہ بن کر دنیا کے سامنے اس کو پیش دوسری کریں. بات، قرآن مجید کو اپنی زندگی، اپنے علم اور عمل کا محور بنائیں. آپ نے ہمارے پاس قرآن مجید چھوڑا ہے اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے چھوڑا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے اور آپ کے احکام اور آپ کی ہدایات میں سے کوئی چیز بھی جب ہمارے سامنے آئے تو دنیا کے ہر فلسفے، ہر حکمت کو ایک پرے کاہ کے برابر بھی اس کے مقابلے میں اہمیت نہ دیں اور اس کے سامنے نہ صرف یہ کہ خود سر جھکائیں بلکہ دنیا پر بھی اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ غامدی صاحب. خواتین و حضرات، رسالت کے موضوع پر آج تفصیلی گفتگو ہوئی. کل اور پرسوں 2 پروگرام آغاز رمضان اسپیشل کے باقی ہیں جس میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کی نشت ثانیہ کے موضوع پر. خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دیکھنے کے انداز کچھ اور تھے،
لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے بعد تا قیامت سبق ملتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سارے عالم کو جزیرہ ٹھہراؤں، ایک انسان کو سمندر لے.